تعالى في القرآن المجيد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم و احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے بہرور کیا ہے، اسلام جیسا دین عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اور تاجدار کائنات اور اپنے محبوب کی امت میں ہمیں اس نے رکھا ہے، وہ امت جس نبی کے امتی ہونے کے لیے انبیاء رب سے التجا کرتے رہے اور عرض کرتے رہے، مالک اتنی شان تو نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اور کچھ نہیں تو ہمیں بھی ان کی امت میں شامل کر دے۔ تو اسی نسبت اور پیرائے سے آج کا موضوع، جیسے ہمارا پچھلا موضوع بھی تعلق بالقرآن سے وابستہ تھا، تو ایمان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے قرآن سے تعلق کا جڑ جانا، اور دوسرا ہے صاحب قرآن سے جڑ جانا۔ جب تک یہ دو چیزیں ایمان والوں کو نصیب نہ ہو سکیں گی، یہ ایمان والوں میں یہ بات خیر جب تک نہ آئے گی کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ نہ جائیں، تب تک انہیں ایمان کی حلاوت، رب کی قربت، ذکر الہیہ کا ذوق، روح کی تراوٹ، دل کا قرار، آنکھوں کی نرمی، دل کی خستگی، یہ سب چیزیں تب نصیب ہوں گی جب ان کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے ہو جائے گا۔ میں مضمون پر اور آیت کو تفسیر و تشریح اور احادیث میں جانے کے بجائے آج کا موضوع چونکہ ہمارا سماعت قرآن پر اور تلاوت قرآن کی اثر آفرینی پر ہے، وہ اثر آفرینی جسے آج ہم بھول گئے ہیں، قرآن کی اثر آفرینی سے ہم دور چلے گئے، ہم باقی چیزوں پر ذوق لیتے ہیں مگر قرآن کی اثر آفرینی جس نے ہمیں براہ راست اپنے مولا سے جوڑ دینا تھا، جس نے ہمیں براہ راست اپنے مالک سے باتیں کرنے والا بنا دینا تھا، جس کے ذریعے ہمیں وہ سکون ملنا تھا جس کے لیے رب نے خود قرآن میں کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جان لو، دلوں کا اطمینان، اے انسانیت، اے انسان جو اپنی سکون کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کبھی مال میں سکون تلاش کرتا ہے، کبھی پیسے میں سکون تلاش کرتا ہے، کبھی رشتوں کو ہی سب کچھ سمجھ کر ان کو پالنے کے لیے سکون تلاش کرتا ہے، کبھی آسائش میں سکون تلاش کرتا ہے، کبھی کسی اور
کام دھندے میں شامل ہو کر سکون کی تلاش کرتا ہے، رب نے بتایا تیرا بنانے والا میں ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ تیرے اندر کی دوا کیا ہے، اور وہ دوا ایک ہی ہے، الا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر جان لے، خبردار ہو جا۔ تیرے دل کا اطمینان اگر چاہیے تو اطمینان قلب صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اور اس قرآن اور وہ ذکر کی حقیقت قرآن ہے۔ میٹرک پاس کرنا ہو، میٹرک کی ڈگری لینی ہو، ہم بھی عاشق ہونے کا چلیں دعویٰ تو نہیں کرتے، مگر کہتے تو ہیں ہم بھی محبت کا کچھ نہ کچھ اپنے اندر رنگ رکھتے ہیں، مگر یہ رنگ چوکھا کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے، یہ رنگ چوکھا کیوں نہیں ہوتا؟ پنجابی کی نہیں، چوکھا رنگ، یہ رنگ پکا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم کچے رنگوں کو یا تھوڑے رنگوں کو پورا سمجھ بیٹھے ہیں۔ پکے رنگ کے لیے جس طرح میٹرک کرنے کے لیے سلیبس ضروری ہے، ہر دفعہ تو نہیں ہوتا نا کہ کسی بیماری کی وجہ سے پیپر پاس ہو جائے، تو مگر عمومی رویہ یہ ہے کہ پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پیپر پاس بولے نا، میٹرک پاس کرنے کے لیے سلیبس نہیں پڑھنا پڑے گا۔ ایم بی بی ایس بھی لے لیں، پی سی ایس بھی لے لیں، سی ایس ایس بھی لے لیں، تو مطالعہ تو کرنا پڑے گا، مطالعہ کے بغیر پیپر پاس ہوتا؟ کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے تو زندگی بھر کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں، اور کسی پی ایچ ڈی کو میرے سامنے بٹھا لیں اور اصول مرتب کر لیں تو میں بتاؤں گا کہ کون ٹھیک اور کیا علم ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے سامنے آپ ہم جیسے ان پڑھ کو بٹھا دیں اس کی فیلڈ میں جو اس نے ایف ایس سی کی، پھر ایم بی بی ایس کے 4 سال لگائے، پھر ایف سی بی ایس کے آگے سال لگائے، پھر زندگی بھر زندگی اور موت کے تسلسل کو، انسانوں کو شفا یابی بیماریوں کی ڈائگنوز کرنے میں گزارے، پڑھا، مطالعہ کیا، میڈیسن کی اسٹڈی کی، باڈی کی اسٹڈی کی، پھر کسی ایک کے اندر اس نے اپنی اسپیشلائزیشن کی، تو وہ پڑھ کر ہوگا کہ ویسے ہی ہو جائے؟ بولیے نا۔ تو اب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ ہے، مگر عشق کے دعوے کو حقیقت تو تب ملے گی نا جب اس عشق کا سلیبس پڑھا ہوگا، اور عشق کا سلیبس ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے۔ میں اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں، میں اپنے پیاروں کی بات کرتا ہوں، امت مسلمہ میں بالعموم تو ایسا ہے، مگر ہم لوگ کتنے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں؟ ہم نے ثواب کے لیے قرآن رکھا، مگر الا ماشاءاللہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں، زندگی بھر دیکھا کہ آپ کسی فوتگی پہ چلے جائیں، اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو، تو آپ دیکھیں گے وہ جو دانے پھینک رہے ہوں گے ادھر رش زیادہ ہوگا، قرآن پڑھنے والوں کی طرف رش کم ہوگا۔ کیوں؟ دعویٰ محبت کا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور کے قرآن والے ہیں، قرآن ہماری شفاعت کرے گا، مگر ہم تو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو قرآن سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ ہم تو جھجک رہے ہیں، قرآن سنانے کے لیے جھجکتے ہیں۔ آپ کر لیں، میں ویسے ہی کبھی کسی کے سامنے کوئی ان میں قاری علماء میں سے نہ ہو، کوئی کہ جناب آپ جماعت کریں، نہیں میں نہیں کرانی، تسی کراؤ، ایک ہوتا ادبن کہنا، اور ایک وجہ یہ ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا قرآن سیکھنا لازمی ہے جس سے کم از کم اس کی نماز تو ہو جائے۔ ہم 10 سال سکولوں میں لگاتے ہیں، لگانے چاہیے۔ ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے اپنی دنیا کی تعلیم پر لگاتے ہیں، مگر قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، محافل میں بھی ہم جاتے ہیں، محافل میں بھی یہی ہوتا ہے، قرآن جب شروع ہوتا ہے تو
وہ تھوڑی دیر بعد اکتاہٹ شروع کر دیتے ہیں. ذوق کیوں نہیں رہا؟ کم ہے ایسا، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، کم ہے. اور دوسری میں یہ باتیں غلط کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں؟ بولیے. میں اصلاح کے لیے تلاوت قرآن سے آپ کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. مولا علی نے قرآن پڑھے بغیر ہی کہہ دیا تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو بتاؤں گا. حضرت فاروق اعظم کو ایمان لانے پر کس نے مجبور کیا؟ قرآن کی تلاوت نے مجبور کیا. سیدنا صدیق اکبر کو کس نے صاحب کریا بکا بنا دیا؟ کس نے انہیں رب کے قریب کر دیا؟ وہ قرآن نے کر دیا. جب قرآن پڑھتے تو ان کے ارد گرد مشرکین مکہ، ان کے بچے یوں دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے. حضرت صدیق اکبر اپنے رب کے کلام میں یوں مگن ہوتے، مستی میں ہوتے کہ آنسو بہ رہے ہوتے، آہو بکا کی کیفیت ہوتی. اور لوگ پوچھتے ابو بکر کو کیا ہوا ہے، کیوں روتا ہے؟ کوئی اس کا بچھڑ گیا ہے، کوئی اس کے کیا ہوا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ تو جب پوچھتے تو کہتے میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے اس میں لطف آ رہا ہے. آئیں قرآن سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے. فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. فرمایا میرے قرآن پڑھنے والے رب مصطفیٰ کے غلام ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. اس پر قرآن مجید فرقان حمید نے اگلی بات بھی فرمائی ہے. فرمایا اولئک یؤمنون بہ. سو وہی لوگ اصل میں ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی جو ایک مٹھاس تھی، ایمان کی چاشنی تھی، انہیں ملی، وہی ایمان والے. ایمان کی چاشنی تلاوت قرآن سے ملتی ہے. ایمان کی چاشنی سماعت قرآن سے ملتی ہے. بیٹا بھائی بیٹھ جائیں. سماعت قرآن سے ملتی ہے، قرآن سننے سے ملتی ہے. قرآن کہتا ہے میرے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا حق ادا کر دیتے. ذرا ہم بھی غور کرتے ہیں، ہم کتنے سالوں بعد یا کتنے مہینوں بعد قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں. پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، درستگی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر سال بعد رمضان آ جاتا ہے، اب قرآن سننا بھی ہے مگر چونکہ ذوق قرآن نہیں. دیکھیں آپ جو کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار میں آپ کو مفاد کی وجہ سے آپ گرمی کا بھی خیال نہیں کرتے، آپ سردی کا بھی خیال نہیں کرتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ رات کے کتنے بج گئے ہیں، مال آنا ہے ابھی میرا باہر سے. آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس وقت مجھے مال آنے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے، رات دیر ہو سکتی ہے. آپ کہتے کوئی نہیں، روزی روٹی کے لیے کرنا پڑتا ہے. جس طرح دنیا کی روزی روٹی ہے، اس طرح اللہ نے آپ کی روح اور دل کی بھی روزی روٹی رکھی ہے. وہ روزی روٹی اصل میں قرآن ہے. ہم اس کے لیے وقت نہیں دیتے. میری باتیں آج ذرا معمول سے ہٹ کر ہوگی. میں فضائل کے ساتھ ساتھ تھوڑا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ رمضان ہمارا پچھلے رمضان کی طرح نہ گزرے. میں چاہتا ہوں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. مولا علی المرتضیٰ کا وہ قول کتنا پیارا، فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. پتہ نہیں رب ان سے کس طرح کلام کرتا ہوگا، انہوں نے کتنا تعلق رب کے کلام سے پیدا کیا ہوگا، اور رب کتنا خوش ہوتا ہوگا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے. اور پڑھنا یہ نہیں کہ بس صفوں پر صفحے پڑھی جائے، رکے، غور کرے، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں بھی اس قابل کہ وہ اعلیٰ مجھ رزید سے بات کرے. جب رب کہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے ذرا اپنے مالک کو یوں یاد کر کے کثرت سے اس کا ذکر کر کے تو دکھا۔ رب آپ کو کہہ رہا ہے میرے بندو، ہائے ہائے، اور جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، ہائے، علامہ علوسی اور علامہ روح بیان علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں لوگوں اپنی قسمتوں پر ناز کیا کرو، رب دیکھو مصطفیٰ کے صدقے کسی اور سے رب کہتے ہیں میں کلام ہی نہیں کرتا، مگر کرم رب دیکھو مصطفیٰ کے صدقے، اب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر رب صرف اور صرف اپنے مصطفیٰ کے غلاموں سے بات کر رہا ہے، ہم سے کلام، مالک ہم تیرے کلام، اف کہاں تو اعلیٰ، ہم تو کسی وزیر اعظم، پیر صاحب، کوئی مشائخ، کوئی قائد، ہم چاہتے ہیں ہمارا نام ان کی زبان پر آ جائے تو کہتے ہیں یار بڑی گل ہے، میرا نام آ گیا، میرے شیخ نے میرا نام لیا، ہائے اس بھاری جائے رب پر جو کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، ہائے ایسا پروٹوکول کوئی دیتا ہے جیسا رب دے رہا ہے؟ یہ ہے قرآن کا معنی جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، مجھے تلاوت تو نہیں آتی، میں ٹوٹا پھوٹا جو اپنا انداز ہے اس کو پیش کرتا ہوں، مگر یہ کہتا ضرور ہوں قرآن والوں کی صحبت میں ضرور بیٹھتا ہوں جنہوں نے قرآن کو ایسے پڑھا اور سنایا ہے کہ میں نے وہاں پر جس طرح بٹی میں دانے نہیں بجھتے اس طرح لوگوں کو تڑپتے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں، کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو ساروں کو مناتا ہے، کبھی مجھے منا کر تو دیکھ، میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں، منا تو صحیح۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یؤمنون بہ، وہی ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے۔ اب انکار کے دو معنی ہیں، ایک تو کافر والا انکار ہے کہ قرآن مانتے ہی نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے قرآن کو مانتا تو ہو مگر اس کی نہ مانتا، قرآن کی نہ مانتا، زندگی میں تبدیلی نہ آئے، زندگی میں نظر ہی نہ آئے کہ اس کے اندر قرآن کی اور قرآن کی تعلیمات اور حضور کی محبت اور تعلیمات مصطفیٰ کا اثر ہے۔ پھر رب نے فرمایا، قرآن سننے والوں کی بات خود رب نے فرمائی، فرمایا فبشر عباد، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے، الذین یستمعون القول، جو اس کے قول کو یعنی قرآن کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کے بہترین پہلوؤں پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، رب نے فرمایا یہی عقل والے ہیں، باقی کوئی عقل والے نہیں۔ یعنی رب فرما رہا ہے جو میرا کلام سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر رب کہتے ہیں وہی عقل مند نہیں، باقی عقل والے نہیں جو میرا کلام سنیں اور غور نہ کریں، سنیں بھی نہ اور غور بھی نہ کریں، جن کی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو جائے نہ۔ پھر رب نے فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ میں یہ تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے خود ذوق آ رہا ہے، میں نہیں پڑھتا ایسے، مگر چاہتا ہوں کہ یہ ذوق ملے، رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لیں۔ میں کہتا ہوں آوازیں مسجدوں میں یوں آئے، کم از کم اس مسجد میں آواز آئے، حافظ صاحب، اللہ قاری شاہد صاحب،
قرآن ذرا ہے اور نہیں تھوڑا کر دے, ذرا اور میٹھا کر کے پڑھو ذرا. وہ کیا جو ہویا کہ ان کے سانو سمجھ لگ گئی رب دا کلام ہے ذرا میٹھا. بزرگ کہتے ہیں میں قرآن کیا ہے, وہ فرماتے ہیں قرآن یوں پڑھو میٹھا میٹھا تے بولا بولا, ہائے ہائے میٹھا کر کے ایسے سادے انداز میں پیارا پڑھو. ہم کہتے ہیں رمضان آ جائے کیونکہ سارا سال عادت نہیں پڑی ہوتی. آپ دیکھیں نا جو بندہ نیا نیا ایکسرسائز شروع کرتا ہے تو وہ کیا پٹھے بھی کھچاؤ کا شکار ہوتے ہیں, جسم بھی درد کا شکار ہوتا ہے, اکتاہٹ کا بھی شکار ہوتا ہے, مگر جو لگا رہتا ہے پھر اسے جو مہینے بعد 15 دن بعد جو اسے مزہ آتا ہے کسی اور کو, وہ بندہ دیکھ کہتا ہے یار پسینوں پسینی ہو گیا, پسینوں پسینی ہو گیا یار, اتنی مشقت. اور جو کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں مجھ سے پوچھو نا, جسم جب کھلتا ہے ہلکا پھلکا ہوتا ہے, جب سارے اندر سے چیزیں ٹوٹتی ہیں اور اندر جتنی بھی بری چیزیں ہوتی ہیں, برے قسم کے جو اندر کیلوریز ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں, برن ہوتی ہیں, اور جسم ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. یہی حال روح کا ہے, یہی حال روح کا ہے. کیونکہ ابھی عادت جو نہیں پڑی, پورا سال پڑا ہی نہیں ہوتا, دھیان ہوتا ہے وہ پیسے تک ہی بنے گا. کھڑے نماز میں یارو فلانے نو عید دینی سی, وہ گئے نہیں اسی. وجہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں, ترجمہ بہت ضروری ہے, مگر ترجمے سے پہلے قرآن کو سننے کا سلیقہ تو آئے. یہی سمجھ کے پڑھو, ہائے میرے رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کے نام ہمارے لیے خط لکھا ہے, یہی سن کے پڑھو. یہی لطف کافی ہے. اگر ترجمہ نہ بھی آئے پڑھنا چاہیے, لازمی پڑھیں, چاہے 5 آیتیں صبح اٹھ کر پڑھے ترجمے کے ساتھ, پڑھیں ضرور, پڑھیں تو صحیح رب کہہ کیا رہا ہے. ہماری زبان کیونکہ عربی نہیں, مگر قرآن سن لے رہے ہو اسی انداز میں پڑھے. مالکا میں بھی اس قابل کے تیرے کرم والا قرآن میں سنوں. میں یہ ساری باتیں اس لیے دے رہا ہوں, رب نے اسی لیے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر فرمایا نماز قائم کرتے ہیں. دیکھو نماز کے علاوہ تراویح میں یہ دونوں کام ہو رہے ہیں کہ نہیں, بولیے. پھر فرمایا جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا اس میں خرچ کرتے ہیں, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب خرچ مانا صرف پیسہ نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس علم آ گیا ہے تو وہ علم بانٹتا ہے, کسی کے پاس اگر وقت بچا ہے تو وہ اپنے جسمانی وقت عطا کر رہا ہے, جو یوں خرچ کرتے ہیں. فرمایا پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی, کبھی چھپ چھپ کر بھی اسے مناتے ہیں, کبھی سب کے درمیان عاشقوں کے جرمٹ میں بھی اس کا نام لیتے ہیں. فرمایا پتہ ہے ان کی تجارت کس سے ہو گئی؟ رب کہتا ہے انہوں نے مجھ سے تجارت کر لی ہے, اور جو مجھ سے تجارت کرتا ہے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے بندے تو نے مجھ سے تجارت کر لی, مجھ سے تجارت کر رہا ہے. اور فرمایا جو مجھ سے تجارت کرتا ہے تو میں اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. فرمایا اللہ تجھے پورا پورا اس کا اجر ادا کرے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر سنیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, رب فرماتا ہے جو کچھ میں نے عطا کیا ہے اس کو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. فرماتا ہے رب ان کی تجارت مجھ سے ہو گئی ہے. ہائے ہائے, رب سے کوئی تجارت کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. رب کا سودے بازی کر رہا ہے, مگر یہاں کہتا ہے میری ان سے سودے بازی ہے. جو یوں کرتے ہیں پھر ان کی تجارت مجھ سے ہو گئی, اور جو نفع میں دیتا ہوں نا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. اوروں کے نفع میں نقصان آ سکتا ہے, یعنی نفع اور نقصان شامل ہوتا ہے, اور میرے ہاں سے ملتا ہی نفع ہے, اور وہ نفع جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے. اور فرمایا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی شکر فرمانے والا ہے. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمایا یہی وہ لوگ عیسائی لوگ
حضور کی بارگاہ میں عیسائی آئے، مسلمان نہیں تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے قرآن سنا، حضور نے قرآن پڑھا، لوگوں تلاوت کے ساتھ سماعت قرآن اور تلاوت میرے مصطفیٰ فرمائے۔ حضور سے زیادہ میٹھی آواز رب نے کس کو دی ہے؟ حدیث کے لفظ ہے رب سب سے زیادہ پیاری آواز انبیاء کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ رب نے کسی نبی کی آواز کو یعنی سننے میں کم تر نہیں رکھا، رب نے اپنے نبیوں کی آوازوں کو بڑا سونا بنایا، بڑا سونی نوازی عطا فرمائی۔ اور آپ بھی چاہیں نا آواز سونی ہو، قرآن حدیث میں حضور نے فرمایا اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کیا کرو، قرآن پڑھنے سے آوازیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا وہ عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نے جب قرآن پڑھا، جب ان کی طرف قرآن پڑھا گیا انہوں نے کہا ہمیں قرآن تو سنائے۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی، عیسائی تھے مگر ان کی آنکھیں اشک ریز ہو گئی قرآن سن کر۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، کتنے ہیں جو قرآن سن کر رو پڑتے ہیں، کتنے لوگوں اللہ کو اپنا قرآن سنتے ہوئے رونا بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ عادت ڈالتے صحابہ کو، خود عادت ڈالتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے صحابہ میں تمہارے سامنے سورہ التکاثر پڑھتا ہوں، سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، جو میرا قرآن سن کے رو پڑا حضور فرماتے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنتی ہے۔ اب بتائیں ایک ہمارا موقف ہوتا ہے اور جی ذرا چھیتی کرو اور یہ صبح ہی بڑے کام ہوں دینے، چھیتی کرو ذرا، جلدی پڑھو، جلدی پڑھو۔ اور ایک یہ بھی ہے جو رب کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں، کیا صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑے تاجر تھے، ہے کوئی حضرت عثمان غنی سے بڑا تاجر؟ دکھا دے مجھے۔ حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑا کوئی تاجر تھا؟ عبد الرحمن بن عوف سے بڑا بھی کوئی تاجر تھا؟ دکھا دے مجھے۔ کاروباری نوکر معاملات ہے تھا؟ نہیں، تو وہ کیسے قرآن سنتے تھے؟ ایک اور جملہ بتاؤں، کہتے ہیں جس کی کتاب پڑھ رہے ہو اس کی صحبت میں ہوتے ہو۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اللہ کی صحبت میں ہوتے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا ہم کس کی صحبت میں کھڑے ہیں، کس کی مصاحبت میں کھڑے ہیں۔ اور ایک موقف چھیتی پڑھو۔ آئیں میں اس پر چند احادیث اور بات حضور کی بارگاہ کی پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھتے تو رو پڑھتے، اور صرف پڑھ کے نہیں، حضور قرآن سن کے بھی یہی حال ہوتا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، پہلے تو یہ کرتے ہیں، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے قرآن کی اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا وہ ہے کہ جس کو تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یوں لگے جیسے وہ اللہ سے ڈر کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہم نے تو آج تک ایسے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یتغن القرآن فلیس منا، جو قرآن کو نغمگی سے نہ کرے، یعنی اصول ضوابط کے مطابق نغمگی اختیار کرے، مقصد یہ ہے نغمگی سے نہ پڑھے، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ہم قرآن کو سنتے کیسے ہیں؟
اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ یا لمون تا لمون سے زیادہ سمجھ نہیں لگتی. مگر اللہ کا شکر ہے ہماری سنگت میں ایسے ساتھی اور ہمارے بزرگ ہیں، میں نے ان سے قرآن سنتا ہوں تو ذوق تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سننا قرآن پڑھنا تو برکتیں دیتا ہے، سننا بھی سنت مصطفیٰ ہے. اور شان مصطفیٰ کی آیتیں سن کر رو پڑھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السواک والنالین، کیا ٹائٹل ہے ان کا جی؟ صاحب السواک والنالین. پوری فقہ حنفی، مذہب حنفیہ کا مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر ہے ہمارا. اور پتہ پیشے میں کیا تھے؟ بکریاں چرانے والے، چروائے تھے. مگر صحابہ انہیں چروائے سے یاد نہیں رکھتے، کہتے تھے صاحب السواک والنالین. یہ ٹائٹل حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. کون عبداللہ؟ کا وہ جو حضور کی مسواک اور نالین نہیں اٹھایا کرتا تھا. حضور کی مسواک اور نالین اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود. وہ فرماتے ہیں ایک دن میرا نصیبہ جاگا، میں حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے مجھے کہا عبداللہ تو قرآن تو سنا ذرا. میں طلب کے عرض کی آقا میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پڑھتے ہیں. فرمایا نہیں، میرا دل کرتا ہے آج تجھ سے سنوں. سنا قرآن کیسے پڑھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. سورہ نساء کی جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت پر پہنچا کہ حبیب کو حشر میں کیسا منظر ہوگا جب سارے نبی اپنی نبوت کی گواہی دے چکے ہوں گے اور میں کہوں گا میرا مصطفیٰ کہاں ہے، حبیب تو کہاں ہے، آجا اور ان سارے نبیوں کی گواہی تو اکیلا دے. حبیب 1,24,000 کی گواہی مگر تیرے اکیلے کی کافی ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ اپنی شان کی آیت سنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اشارہ کیا امسک عبداللہ رک جا. فرائیت عینیہ تذرفان، میں نے دیکھا جب حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے مقدس موتیوں والے آنسو جاری ہو چکے تھے، حضور رو رہے تھے. ہم بھی دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا آتا، قرآن سنتے ہوئے رونا آتا نہیں آتا تو رونا کیوں نہیں آتا؟ حضور نے صحابہ سے کہا جسے رونا نہیں آتا وہ رونے والی شکل ہی بنا لیا کرے. قرآن کو یوں سنیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ. کیا منظر ہوگا. حضور یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور ادھر قرآن پڑھو نا، سورہ مزمل پڑھو. رب کیا کہتا ہے حضور کی شان میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. دیکھیں حضور کی شان کی بات کرتے کیسے رب کلام کر رہا ہے. کہتا ہے ساری چادریں اوڑھتے ہیں مگر سونے ہاں جیسا تو چادر اوڑھ کے لگتا ہے کوئی لگتا ہی نہیں ہے. کبھی کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین اے سردار، رب کہہ رہا ہے اے نبیوں کے سردار، اے کائنات کے سردار، یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن. انک لمن المرسلین، حبیب تو ہی تو اثر رسالت میں آنے والا ہے، تیری وجہ سے تو میں نے سب کو رسالت عطا فرمائی ہے. رب کہہ رہا یہ کیا ہے. کبھی کہتا ہے حضور ساری رات قرآن پڑھتے، آقا علیہ السلام پر گریہ بکا رہتا. حضور فرماتے مجھے رب نے حکم دیا ہے، اس آیت نے مجھے ہلا دیا ہے، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ذرا پڑھ کر اس پر غور کرو، تخلیق کائنات پہ غور کرو. پوچھا حضور کون سی آیت؟ کا سورہ آل عمران کی آیت
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمایا رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تفکر کروں، غور کروں. ساری رات کھڑے ہوتے. آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک متورم سوج گئے. آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر، حضور کا مصلی مبارک آنسوؤں سے تر. حضرت بلال حبشی آئے اور آ کر عرض کی آقا یہ حال آپ کا ہے تو ہم کدھر جائیں؟ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے وہ جملہ بندگی ارشاد فرمایا جس پر آج بھی بندگی فخر کرتی ہے کہ ایسا جملہ بارگاہ مصطفیٰ سے پھر مل جائے. فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، اے بلال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یہ حضور کریں. اور رب کیا کہتا ہے؟ تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے طاعت کی شانوں والے، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تو مشقت اور مصیبت میں پڑ جائے، تو مشقت میں پڑ جائے. حبیب رات کو کھڑا ہوا کر، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا کر. آئیں دیکھیں تو صحیح ہمارے اندر قرآن کا یہ ذوق ہے. یہ مضمون آگے چلنا چاہیے کہ آگے رمضان کا شروع کر دے. بولے رمضان اور قرآن جوڑ لیں. دلوں میں کیفیت بدلتی ہے نا. قرآن پھر کیسا ہے؟ اس دفعہ رمضان ایسا نہ ہو چھیتی پڑھو، ان کو یار پڑھ پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو. ایسے پڑھو. میرے وہ افسا بھی بیٹھے ہیں، مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ میٹھا میٹھا تے پولا پولا. کیا پولا؟ قرآن. وہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر غور کر کے پڑھو. رب کیا کہتا ہے دیکھو نا. رب خود کہہ رہا ہے ربنا ربنا. ہائے رب کہہ رہا مجھے کہو ہمارے رب، اے میرے پالن ہار. کبھی درد تکلیف ہے، رب حضرت ایوب کی زبان میں پکارتا ہے. ایوب تو نے کہا تھا نا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پالن ہار مجھے تو تکلیفوں نے آ لیا ہے، مجھے دردوں نے آ لیا، مجھے دکھوں نے آ لیا، اور تو تجھ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا کون ہے؟ بس حضرت یوسف علیہ السلام. یہ ذوق ایسا ختم نہیں ہو رہا، وقت ہو گیا مگر اس پہ ختم کرتا ہوں. اس کو ذوق کو تازہ رکھیں. قرآن اور رمضان سے ایسا جڑے. قرآن ختم نہیں کرنا، قرآن پڑھنا ہے، غور کرنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تاکہ قرآن سے دوستی ہو جائے. اور جب قیامت میں سب چھوڑ کر قبر میں چلے جائیں قرآن آ جائے اور فرشتوں سے کہے منکر نکیر پیچھے پیچھے. وہ پوچھے کیوں کیا ہوا؟ میرا یار ہے، یہ میرا یار ہے، میں نے اس کے اوپر تمہیں کچھ نہیں آنا. پیچھے پڑے. قرآن یار بن جائے تو چاہیے کیا؟ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ